تو میں اپنا کلام سناتا ہوں. میرا ایک شعر بار بار یہاں پڑھا گیا، وہ تھا کہ کتنا دشوار ہے جذبوں کی تجارت کرنا. یہ میری ایک غزل ہے، تھوڑی بہت وائرل لفظ بولتے ہیں اس کو، تو میرا پسندیدہ کلام نہیں ہے، لیکن بہرحال یہاں پہ ویسی کیفیت ہے تو میں پڑھ دیتا ہوں. کتنا دشوار ہے جذبوں کی تجارت کرنا، ایک ہی شخص سے دو بار محبت کرنا. کیا بات ہے. کتنا دشوار ہے جذبوں کی تجارت کرنا، ایک ہی شخص سے دو بار محبت کرنا. جس کو تم چاہو کوئی اور نہ چاہے اس کو، جس کو تم چاہو کوئی اور نہ چاہے اس کو، اس کو کہتے ہیں محبت میں سیاست کرنا. کیا بات ہے، بہت بڑھیا. اس کو کہتے ہیں محبت میں سیاست کرنا. اور شعر ہے دیپو جی کے، دل کی تختی پہ بھی آیات لکھی رہتی ہیں، دل کی تختی پہ بھی آیات لکھی رہتی ہیں. وقت مل جائے تو ان کی بھی تلاوت کرنا. دل کی تختی پہ بھی، شکریہ، دل کی تختی پہ بھی آیات لکھی رہتی ہیں. وقت مل جائے تو ان کی بھی تلاوت کرنا. دیکھ لینا بڑی تسکین ملے گی تم کو، دیکھ لینا بڑی تسکین ملے گی تم کو. خود سے ایک روز کبھی اپنی شکایت کرنا. دیکھ لینا بڑی تسکین ملے گی تم کو. خود سے ایک روز کبھی اپنی شکایت کرنا. کتنا دشوار ہے جذبوں کی تجارت کرنا، ایک ہی شخص سے دو بار محبت کرنا. ایک غزل کے دو تین شعر سناتا ہوں اور پھر دیکھتا ہوں کہاں تک بات جاتی ہے. تو ابھی یہ غزل شیوا آپ نے یاد کروائی کل شام کو جو ہم ڈسکس کر رہے تھے، اسی کے دو چار شعر سنا دیتا ہوں. بریک اپ کی بات ہو رہی تھی، تو جب بریک اپ ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی ساتھ رہتے ہوئے بھی بریک اپ ہو جاتا ہے، ساتھ ہی ہوتے اور بریک اپ ہوتا ہے، اور ساتھ ہی جیتے اور بریک اپ ہوتا ہے، تو وہ ایسی کوئی کیفیت ہے. ایک غزل ہوئی ہے غصے میں، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں 2 سال پہلے 2.5 سال پہلے. تمہیں اب اس سے زیادہ سزا نہیں دوں گا، تمہیں اب اس سے زیادہ سزا نہیں دوں گا. دعائیں دوں گا مگر بد دعا نہیں دوں گا. یہ کیفیت دیکھیے گا، اسی میں ہے بندے کے ساتھ بھی رہنا ہے اور نہیں بھی رہنا ہے. ہوتا ہے نا رشتوں میں. تمہیں اب اس سے زیادہ سزا نہیں دوں گا، دعائیں دوں گا مگر بد دعا نہیں دوں گا. بھگائے رکھوں گا اپنی عدالتوں میں تمہیں، تمام عمر مگر فیصلہ نہیں دوں گا. بھگائے رکھوں گا اپنی عدالتوں میں تمہیں، تمام عمر مگر فیصلہ نہیں دوں گا. تمہیں اب اس سے زیادہ سزا نہیں دوں گا، دعائیں دوں گا مگر بد دعا نہیں دوں گا. بھگائے رکھوں گا اپنی عدالتوں میں تمہیں، تمام عمر مگر فیصلہ نہیں دوں گا. اور شعر سنیے گا. تیری طرف سے لڑوں گا میں تیری ہر ایک جنگ، تیری طرف سے لڑوں گا میں تیری ہر ایک جنگ. رہوں گا ساتھ مگر حوصلہ نہیں دوں گا. کیا بات ہے. تیری طرف سے لڑوں گا میں تیری ہر ایک جنگ، رہوں گا ساتھ مگر حوصلہ نہیں دوں گا. اور شعر دیکھیے گا کہ میں پہلے بوسے سے ناآشنا رکھوں گا تمہیں. میں پہلے بوسے سے میں پہلے بوسے سے ناآشنا رکھوں گا تمہیں، پھر اس کے بعد تمہیں دوسرا نہیں دوں گا. میں پہلے بوسے سے ناآشنا رکھوں گا بہت بڑھیا تمہیں، سر. پھر اس کے بعد تمہیں دوسرا نہیں دوں گا. اور یہ شعر جو مجھے بہت پسند ہے، اس میں ایک مشکل لفظ آئے گا تو آپ سمجھ جائیں گے، وہ یہ ہے کہ شہنواز سمجھ لے گا. تیری زبان پہ موقوف میرے ہاتھ کا لمس، ہاتھ کا ٹچ اور اس کی زبان، اور میرے ہاتھ میں کچھ ہے. تیری زبان پہ موقوف بولتے ہیں اینڈ،
تیری زبان پہ موقوف میرے ہاتھ کا لمس، نوالا دوں گا مگر ذائقہ نہیں۔ کیا بات ہے سر، بھگائے رکھوں گا اپنی عدالتوں میں تمہیں، تمام عمر مگر فیصلہ نہیں دوں گا۔ تیری زبان پہ موقوف میرے ہاتھ کا لمس، لمس ٹچ کو بولتے ہیں، نوالا دوں گا مگر ذائقہ نہیں دوں گا۔ اور شعر سنیے گا کہ پھر ایک بار گزر جاؤ میرے اوپر سے، پھر ایک بار گزر جاؤ میرے اوپر سے، میں اس کے بعد تمہیں راستہ نہیں دوں گا۔ پھر ایک بار گزر جاؤ میرے اوپر سے، پھر ایک بار گزر جاؤ میرے اوپر سے، میں اس کے بعد تمہیں راستہ نہیں دوں گا۔ اور شعر سنیے گا، بڑا مہین، بڑا نازک شعر ہے سردار صاحب، کہ تو تلاش کرے اور میں تم کو مل جاؤں، کہ تو تلاش کرے اور میں تجھ کو مل جاؤں، میں تیری آنکھ کو اتنی سزا نہیں دوں گا۔ کہ تو تلاش کرے اور میں تجھ کو مل جاؤں، میں تیری آنکھ کو اتنی سزا نہیں دوں گا۔ اور اس میں الگ سے ایک شعر آ گیا اس موضوع سے ہٹ کے، کہ میں اس کے ساتھ ہوں جو اٹھ کے پھر کھڑا ہو جائے، میں اس کے ساتھ ہوں جو اٹھ کے پھر کھڑا ہو جائے، میں تیرے شہر کو اب زلزلہ نہیں دوں گا۔ میں اس کے ساتھ ہوں جو اٹھ کے پھر کھڑا ہو جائے، میں تیرے شہر کو اب زلزلہ نہیں دوں گا۔ اور شعر دیکھیے گا، غزل کے آخری دو شعر ہیں ورن جی، کہ تیری انا کے لیے صرف یہ سزا ہے بہت، یہ گو، تیری انا کے لیے، تیری انا کے لیے صرف یہ سزا ہے بہت، تو جا رہا ہے تو تجھ کو صدا نہیں دوں گا۔ تیری انا کے لیے صرف یہ سزا ہے بہت، تو جا رہا ہے تو تجھ کو صدا نہیں دوں گا۔ اور آخری شعر ہے کہ اب کی بار لیاقت ہوا سو ہوا، کہ اب کی بار لیاقت ہوا سو ہوا، میں اس کے ہاتھ میں اب آئینہ نہیں دوں گا۔ بہت بڑھیا، کہ اب کی بار لیاقت ہوا سو ہوا، میں اس کے ہاتھ میں اب آئینہ نہیں دوں گا۔ بھگائے رکھوں گا اپنی عدالتوں میں تمہیں، تمام عمر مگر فیصلہ نہیں دوں گا۔ تمہیں اب اس سے زیادہ سزا نہیں دوں گا، دعائیں دوں گا مگر بد دعا نہیں دوں گا۔ بہت خوش میں میرے ایک دوست ہیں شاہد ذکی پاکستان میں، اور ان کے برتھ ڈے پہ ہم نے ایک غزل لکھی تھی، بہت سے دوستوں نے، ایک گروپ میں ڈسکشن ہو رہی تھی اور انہی کے مصرے پہ ہم یاروں نے اس کو ٹریبیوٹ دیا تھا۔ آپ دیکھیے گا کتنے اچھے شعر ہوئے ہیں۔ کس قدر صاحب کردار سمجھتے ہیں مجھے، کیریکٹر والا، کس قدر صاحب کردار سمجھتے ہیں مجھے، میں سمجھتا تھا میرے یار سمجھتے ہیں مجھے۔ یہ شاہد کا مصرع تھا۔ کس قدر صاحب کردار سمجھتے ہیں مجھے، میں سمجھتا تھا میرے یار سمجھتے ہیں مجھے، میں تو بازار میں اترا تھا کہ رونق ہے یہاں، اور یہ لوگ خریدار سمجھتے ہیں مجھے۔ میں تو بازار میں اترا تھا کہ رونق ہے یہاں، میں تو بازار میں اترا تھا کہ رونق ہے یہاں، اور یہ لوگ خریدار سمجھتے ہیں مجھے۔ اور شعر دیکھیے گا کہ اے میرے عشق تیرے واسطے خوشخبری ہے، اے میرے عشق تیرے واسطے خوشخبری ہے، اب تو بیمار بھی بیمار سمجھتے ہیں مجھے۔ کتنا برا حال ہوگا اے میرے، جب بیمار آپ کی بیماری پہ ترس کھانے لگے، کتنی بری بات ہوگی، ہے نا؟ ارے یار تو آج کل بیمار دکھ رہا ہے اور خود کینسر ہوا اس بیچارے، یہ کچھ کرتا ہے عشق۔ میں تو بازار میں اترا تھا کہ رونق ہے یہاں، اور یہ لوگ خریدار سمجھتے ہیں مجھے، اے میرے عشق تیرے واسطے خوشخبری ہے، اب تو بیمار بھی بیمار سمجھتے ہیں مجھے۔ اور میرا پسندیدہ شعر اس غزل کا وہ سنیے گا کہ اب تو کچھ اور بھی گہری ہیں میری بنیادیں، یہ شعر وویک کے نام ہے، شعر سنا وویک۔
اور بدرवा वालों को याद करना, सारी उधमपुर वालों को। ऐ मेरे इश्क तेरे वास्ते खुशखबरी है, अब तो बीमार भी बीमार समझते हैं मुझे, अब तो कुछ और भी गहरी हैं मेरी बुनियादें, अब तो घर वाले भी फनकार समझते हैं मुझे। अब तो कुछ और भी गहरी हैं मेरी बुनियादें, अब तो घर वाले भी दीवार समझते हैं मुझे। ऐ मेरे इश्क तेरे वास्ते खुशखबरी है, अब तो बीमार भी बीमार समझते हैं मुझे। मैंने एक लफ्ज़ गलत बोल दिया। अब तो कुछ और भी गहरी हैं मेरी बुनियादें, अब तो घर वाले भी दीवार समझते हैं मुझे। कुछ तो मेरी भी तबीयत में अना थी शामिल, कुछ तो मेरी भी तबीयत में अना थी शामिल, और कुछ लोग भी खुददार समझते हैं मुझे। कुछ तो मेरी भी तबीयत में अना थी शामिल, और कुछ लोग भी खुददार समझते हैं मुझे। खाक समझेंगे हकीकत मेरे अफसाने की, खाक समझेंगे हकीकत मेरे अफसाने की, ये जो अफसाने का किरदार समझते हैं मुझे। खाक समझेंगे हकीकत मेरे अफसाने की, ये जो अफसाने का किरदार समझते हैं मुझे। और शेर सुनिएगा कि इन्हीं लोगों ने कभी हौसला तोड़ा था मेरा, इन्हीं लोगों ने कभी हौसला तोड़ा था मेरा, अब यही काफिला सालार समझते हैं मुझे, अब यही काफिला सालार समझते हैं मुझे। हाय अफसोस अजब आलमे तन्हाई है, हाय अफसोस अजब आलमे तन्हाई है, अब तो घर वाले भी फनकार समझते हैं मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मौका नसीब है तो एक गज़ल हल्की सी और इजाज़त। सर पे सजने को जो तैयार है मेरे अंदर। दीपू जी आपका नाम क्या है? कुलदीप? जो भी है, मैं सम्मान के साथ बात करना चाहता हूँ। इसमें लफ्ज़ दस्तार आएगा तो हमारे भाई पहनते सीख पाए। सर पे सजने को जो तैयार है मेरे अंदर, इसमें जो लतीफ़ है ना वो मेरे अंदर है, और हर शेर अंदर से ही बाहर आएगा। सर पे सजने को जो तैयार है मेरे अंदर, गर्द आलूद सी दस्तार है मेरे अंदर। सर पे सजने को जो तैयार है मेरे अंदर, गर्द आलूद सी दस्तार है मेरे अंदर, जिसके मर जाने का एहसास बना रहता है, जिसके मर जाने का एहसास बना रहता है, मुझसे बढ़कर कोई बीमार है मेरे अंदर। जिसके मर जाने का, अपने ही अंदर सोचिए शायरी को, जिसके मर जाने का एहसास बना रहता है, मुझसे बढ़कर कोई बीमार है मेरे अंदर। और शेर सुनिएगा कि रोज अश्कों की नई फसल उगा देता है। अश्क मीन्स आंसू। रोज अश्कों की नई फसल उगा देता है, एक बूढ़ा सा जमींदार है मेरे अंदर। रोज अश्कों की नई फसल उगा देता है। अभी वो कह रहा था कि रोना चाहिए कभी कभी, टाइम निकाल के, टाइम निकाल के नहीं, रोना ही चाहिए। कोई कह रहा था मैं डे रखता हूँ रोने का, वो मेरा भाई, यार कैसे हो सकता, मंडे को रो सकता बंदा? मतलब वीकली एक दिन किसी दिन रोते हो आप हफ्ते में? नहीं, जब भी रोना है रो। मैंने शादी की है, मैं तो बगैर बहाने रोज अश्कों की नई फसल उगा देता है, एक बूढ़ा सा जमींदार है मेरे अंदर। और शेर सुनिएगा कि दब के मर जाऊंगा एक रोज मैं अपने नीचे, दब के मर जाऊंगा एक रोज मैं अपने नीचे, एक गिरती हुई दीवार है मेरे अंदर। दब के मर जाऊंगा एक रोज मैं अपने नीचे, एक गिरती हुई दीवार है मेरे अंदर। और शेर सुनिएगा अल्ताफ के, कितना घंघोर अंधेरा है मेरी रग रग में, कितना घंघोर अंधेरा है मेरी रग रग में, किस कदर रोशनी दरकार है मेरे अंदर। कितना घंघोर अंधेरा है मेरे रग में। हम अंदर से सभी मतलब गुनाह से भरे हुए हैं, लेकिन जीने की एक तमन्ना कि भगवान माफ फरमा देंगे। कितना घंघोर अंधेरा है मेरी रग रग में, किस कदर रोशनी दरकार है
मेरे अंदर। और शेर सुनिएगा कि मुझको बाहर ही तलाश हो तो मैं शायद मिल जाऊं, मुझको बाहर ही तलाश हो कि मैं शायद मिल जाऊं, मेरा होना बड़ा दुश्वार है मेरे अंदर। क्या कहने सर, मुझको बाहर ही तलाश हो कि मुझको बाहर ही तलाश हो कि मैं शायद मिल जाऊं, मुझको बाहर ही तलाश हो कि मैं शायद मिल जाऊं, मेरा होना बड़ा दुश्वार है मेरे अंदर। और शेर सुनिएगा कि कौन देता है ये हर वक्त गवाही मेरी, कौन देता है ये हर वक्त गवाही मेरी, कौन ये मेरा तरफदार है मेरे अंदर। क्या कहने सर, आपका ज़मीर आपको कहते रहता है आप ठीक हो, आप सही हो। कौन देता है ये हर वक्त गवाही मेरी, कौन ये मेरा तरफदार है मेरे अंदर। और शेर आखिरी इस गज़ल का और इस सेशन का भी मेरा आखिरी शेर, ये पूरी शायरी के ऊपर मेरा एक कमेंट है, मेरी शायरी के ऊपर। कितना घंघोर अंधेरा है मेरी रग रग में, किस कदर रोशनी दरकार है मेरे अंदर, दब के मर जाऊंगा एक रोज़ मैं अपने नीचे, एक गिरती हुई दीवार है मेरे अंदर। रोज़ अशकों की नई फसल उगा देता है, एक बूढ़ा सा ज़मींदार है मेरे अंदर, जिसके मर जाने का एहसास बना रहता है, मुझसे बढ़कर कोई बीमार है मेरे अंदर। और आखिरी शेर है कि मेरे लिखे हुए हर लफ्ज़ को झुठलाता है, मेरे लिखे हुए हर लफ्ज़ को झुठलाता है, मुझसे बढ़कर कोई फनकार है मेरे अंदर। क्या कहने सर, जिंदाबाद। मेरे लिखे हुए हर लफ्ज़ को झुठलाता है, मुझसे बढ़कर कोई फनकार है मेरे अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत